اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ فرشتے جب حضرت مریم علیہ السلام سے بات کر رہے تھے تو ان باتوں میں سے یہ بات بھی فرشتوں نے کہی تھی کہ اللہ رب العالمین اس عیسیٰ کو کتاب سکھلائے گا، والحکمہ، اور حکمت بھی یعنی لکھنا پڑھنا سکھلائے گا، تورات کا بھی علم اللہ دے گا، انجیل کا بھی علم دے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل میں سے، اور وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ وہ نشانیاں کچھ یوں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام لکڑی کا ایک مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کے اندر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ اڑنے والا حقیقت میں پرندہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح پیدائشی نبینہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو اللہ اس کی بنائی کو واپس لوٹا دیتا۔ اسی طرح برس والا بیمار آدمی اس کے بدن پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی بتلاؤں گا کہ تم جو کچھ کر کے اندر جمع کر کے آئے ہو اور جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اس کے متعلق بھی میں اللہ کے حکم سے اطلاع دوں گا، اور میں بعض چیزیں جو تورات کے اندر تمہارے اوپر حرام تھیں میں وہ بھی تمہارے اوپر حلال کروں گا اللہ کے حکم سے۔ اور اسی لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا میرا اللہ وہی تمہارا رب ہے اور وہی میرا رب ہے، لہٰذا اسی اکیلے کی عبادت کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ڈر محسوس کیا کہ کہیں یہ مجھے شہید نہ کر دے، نقصان نہ پہنچائے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو اس وقت کہا تھا میری اللہ کی رضا کے لیے کون مدد کرے گا؟ تو چند لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ تدبیر چالیں چل رہے تھے دنیا کے اندر، اللہ آسمان پہ بیٹھے تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی وہ آج کے سبق اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کے لحاظ سے بات کریں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور میں رب العالمین آسمان پہ بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اہل ایمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، اور جب میرا رب چاہے گا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے۔ جب اس دنیا کے اندر آئیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اس پوری روح زمین کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے لوگ جہاد کریں گے، اسی طرح معاملات ہوں گے، یہ قرب قیامت کے قریب یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے، ساتھ ہی میرا رب قیامت کو برپا کر دے گا۔ یہ ایک لمبا معاملہ، لیکن یہاں ایک ضروری گزارش یہ یاد رکھیے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی کتاب دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے اپنی کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے۔ اگر شریعت کے پابند ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے، کسی امام کے پابند نہیں ہوں گے، کسی دوسری آسمانی کتاب کے پابند نہیں ہوں گے۔ وہ آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آج کا سبق فرمایا اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا
اس کا معنی ویسے تو بنتا ہے میں آپ کو فوت کروں گا، لیکن یہاں جو معنی ہے مصدر کے لحاظ سے کہ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے وہی ذات ہے جو انسان کو سوتے وقت فوت کر لیتا ہے، ہماری روحیں اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عیسیٰ پورے کا پورا لے لوں گا، ورافعک، اور میں تجھے بلند کر دوں گا، الیہ، اپنی طرف، یعنی اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کروں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ میں ان لوگوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں، کہیں وہ تمہیں غلیظ ہاتھ نہ لگا لے، کہیں وہ تمہیں دنیا کے اندر نقصان نہ پہنچا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے جس کمرے کے اندر بند تھے، جس گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، جس بادشاہ نے باہر فوجی کھڑے کر رکھے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نہ نکلیں، تو اللہ رب العالمین نے تفاصیل کی باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روشن دان کے رستے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے چاہے، اس کو کوئی بھی پریشانی والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے چھت کے اندر سے ہی اوپر بلا لیا، میرے رب کے پاس کون سی مشکل ہے؟ تو فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، وہ کس کو لٹکایا تھا؟ اللہ چھٹے پارے کے آغاز کے اندر فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی ان کو کسی نے قتل کیا ہے، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے اوپر معاملے کو شبہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ شبہ کیا تھا؟ جو سب سے زیادہ باتیں کرنے والا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ رب العالمین نے اس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اس کو پکڑا، سولی پر لٹکانے لگے۔ وہ کہنے لگا خدا کا خوف کھاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، میں نے پلاننگ کی تھی اور تم مجھے ہی پکڑنے والے ہو۔ انہوں نے اس کی کچھ نہ سنی، اس کو سولی پہ لٹکا دیا، اور لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ میں نے تمہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے، وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے پاک کرنا چاہتا ہوں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے تیری بات کو نہیں مانا تھا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں کرنے والا ہوں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو بنانے والا ہوں، اتَّبَعُوكَ، جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، فوق الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کب تلک؟ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک جو تیری پیروی کریں گے ان کو قیامت تک کے لیے میں غلبہ عطا فرماؤں گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت ماننے والے تو ہوں گے نہیں، آپ کی شریعت تو پہلے ہی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے نا، تو جزیہ ختم ہو چکا ہوگا، روح زمین کے اوپر کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے ہوں گے، سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے چلنے والے ہوں گے، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، جس طرف بھی رخ کریں گے اللہ ان کو، یا تو کہہ لے کہ پہلا آپشن یہ ہوگا کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسرا آپشن ہوگا گردن اتار دی جائے گی، تیسرا آپشن جو ہے جزیے کا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے پوری روح زمین کے اوپر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا میرے امت کے اندر لوگ ہمیشہ جہاد پر قائم رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ گروہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ جہاد قیامت تک باقی رہنا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر پابندیاں لگ جائے، جو کچھ معاملہ مرضی ہو جائے، جہاد کو کوئی عادل کسی بادشاہ کا عادل یا کسی ظالم بادشاہ کا ظلم اس جہاد کو روک نہیں سکتا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک روز جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، کن کے خلاف ہوگا یہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آگے سبق کے اندر بات ہوگی، لیکن جو ہمارا سبق ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ثم الیہ، پھر میری طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ میں لوگوں کو بتلاؤں گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر، اور میں بتلاؤں گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پر کون تھا اور باطل کون تھا۔ یہ سب کچھ اس دن میں واضح کر دوں گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات کے اندر یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا فاما الذین، پس بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، اللہ فرماتا ہے میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں سخت ترین عذاب دوں گا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بات کو نہیں نہ مانا تھا، ہم ان کو سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور یہ لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے تھے، یہ کٹ بھی گئے تھے، کچھ قیدی بن گئے تھے، کچھ ذلت اور رسوائی اختیار کرتے ہوئے جزیہ دینے کے اوپر تیار تھے۔ فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ دنیا کے اندر ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی آخرت میں ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، بے یار و مددگار ہوں گے۔ کل قیامت والے دن مدد ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی، اس کے علاوہ کل قیامت والے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ فرمایا جب اللہ ہی ان کا دشمن ہوگا تو ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں کون مدد کر پائے گا۔ دوسری بات وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس میرا رب ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، جو کسی نے کمایا اس کو مل کر رہے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت والے دن اس کو سامنے پائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم اس کے گناہ تو چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر پیش کر دیں، لیکن ہم اس کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو سائڈ میں کر دیں، نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کے نیک عمل کا بدلہ پورا پورا دیں گے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، جو ظلم اور زیادتی کرنے والے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کس طرح اپنے بندوں پہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ کس طرح اپنے بندوں کی نیکیوں کو ختم کر کے گناہوں کو بڑھا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ کام میرے نزدیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط کام ہے۔ ذالک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نتلوہ، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ کے سامنے، من الآیات، اللہ کی آیات میں سے، والذکر الحکیم، یہ حکمت والے ذکر میں سے ہے۔ گویا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات بڑی حکمت والی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے کسی کام کے اندر بھی کوئی معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی حکم جاری کیے سب حکمت کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی دلیل دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا اِنَّا، بے شک، مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے اس روح زمین کے اوپر 4 قسموں کے اندر انسانوں کو پیدا کیا۔ پہلا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بغیر عورت کے اللہ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ نمبر 3، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بدن سے پیدا کیا۔ نمبر 4،
ماں اور باپ نر اور مادہ کو ملا کے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تو آدم علیہ السلام بالاولیٰ میرے بیٹے بن سکتے تھے۔ ان کے متعلق نہیں تم کچھ کہتے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں بھی ہے، تم اس کے متعلق تو کہتے ہو، تو آدم علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں کہتے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا، اور پھر بنانے کے بعد روح ہوگی تو وہ آدم علیہ السلام ایک صحیح سالم انسان بن گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان بھی یہ پھونک ماری تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلقہ، میں نے اس کو پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر میں نے اس کو کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ میں نے بس کہا کہ عیسیٰ پیدا ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، میرے سامنے کون سا کام مشکل ہے؟ میں نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تھا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس کے اندر کون سی بڑی بات ہے؟ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں۔ لہٰذا یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے کہ تم کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ الحق، یہ حق ہے، من ربی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ لوگوں کی باتیں سن سن کے اپنے ذہن کو نہ خراب کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی بات بھی کچھ صحیح ہو۔ اتنے زیادہ کثیر تعداد کے اندر لوگ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی بات ہے، وہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سچائی ہوگی نا۔ وہ دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنے کثیر تعداد کے اندر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کثیر تعداد کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں لوگوں نے کہا ہے تو بڑی بات ہے، کثیر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے ذہن کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی بات سچی ہو۔ فرمایا الحق من ربک، اللہ کی بات بالکل سچی ہے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا کہ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت معاملات کے اندر خرابی ہو۔ فرمایا نہیں، سچی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس حوالے سے ہے، نبی علیہ السلام کے پاس وفد نجران آیا، نجران سے ایک وفد آیا، اس کے اندر تقریباً 60 کے قریب گھڑ سوار تھے، اس کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے گفتگو کی، بات کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دلیلوں کے ساتھ سمجھایا، لیکن وہ مانے نہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، ہم مبالغہ کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلا کے لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، پھر ہم مبالغہ کریں گے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انسان پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے جو جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو سب کو لے آئی، فرمایا تم بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا ٹائم دیجیے، ہم ذرا مشاورت کر لیں، پھر بعد میں کرتے ہیں۔ ان کے اندر 2 بڑے سردار تھے جن کی بات براد نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک عاقب نام کا تھا اور ایک سید کے نام سے تھا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی، انہوں نے کہا کیوں مارے جانا ہے؟ اگر یہ سچا نبی ہوا، جس طرح ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس نبی کی صفات پڑھ رکھی ہیں، ساری صفات تو نظر آ رہی ہیں، ہم تو خود کہہ لیں کہ حسد اور بغض کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لا رہے، یہ تو نبی سچا ہے، تو ایسے ہی مارے نہ جانا، یہ نہ ہو کہ جب ہم واپس لوٹے تو نہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بچے، نہ ہی ہمارا اہل و عیال ہو، نہ ہی ہمارا کاروبار ہو۔
وہ نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیا بات ہوئی؟ پھر مزید ہونا، فرمایا فمن حاجک، پس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو جھگڑا کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے بات کیجیے۔ من بعد ما جاءک، آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے، من العلم، علم کے آ جانے کے باوجود پھر وہ اس بات کے اوپر ضد کرے۔ فقل، پس کہہ دیجیے، تعالو، تم لے آؤ، ندعو، بلاؤ، ندعو، ہم بھی ابناءنا، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا، اور ہم اپنے آپ کو بھی بلاتے ہیں، وانفسکم، اور تمہیں بھی بلاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، میں لے آؤں اپنے اہل و عیال کو، تم بھی لے کے آؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، اللہ اکبر، ہم گڑ گڑا کے دعا کریں، رو رو کے اللہ سے دعا کریں، التجا کریں، کس حوالے سے؟ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ سے اس بات کے اوپر دعا کریں، اللہ جو ظالم ہم میں سے جھوٹا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی لعنت فرما دے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا ایک دن ابو جہل اپنے گھر سے کہتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے نا تو میں ان کی گردن کو رون ڈالوں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا نا تو اللہ کے فرشتے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ دوسری بات فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، پیچھے ہم پہلے سپارے کے اندر یہ سبق پڑھ کے آیا، پہلے پارے کے اندر، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو نبی اسلام فرماتے ہیں جب انہوں نے موت کی تمنا کرنی تھی اللہ نے ایک بھی یہودی کو دنیا کے اندر نہیں چھوڑنا تھا، سب نے مر جانا تھا۔ اگر عیسائی، تیسرے نمبر پہ فرمائے اگر عیسائی مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور میں مبالغے کے اندر دعا کرتا تو عیسائیوں میں سے نہ بھی ان کا اہل و عیال بچنا تھا، نہ ہی ان کا مال و متاع بچنا تھا، سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے نبی اسلام کو، جو ہے آپ اپنے دین پہ رہیے، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، ہاں ہم جزیہ دینے کے اوپر تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار شخص بھیج دیجئے گا، ہم اس کو آپ کی امانت اس کے حوالے کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے نبی کا، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیجا اور انہیں پھر اپنا جزیہ جو مال دینا تھا وہ دیا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ وفد نجران نے یہ مبالغہ کرنا اس حوالے سے تیار ہی نہیں ہوئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے، اگر ہم اس معاملے کے اندر آ گئے تو ہمارا بچے گا کچھ بھی نہیں۔ آخری باتیں ہیں آگے، ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یہ بیان بالکل سچا ہے، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وان اللہ، بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آخری بات، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، علیم بالمفسدین، اللہ خوب جانتا ہے کون دنیا کے اندر فساد پھیلانے والا ہے، فسادی کو بھی اللہ جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ ایک وقت آئے گا، اس دنیا کے اندر آئیں گے، لا الہ الا اللہ کا پرچار کریں گے، امت محمدیہ کے اندر ان کا شمار ہوگا، نبی الاسلام کی شریعت کو ہی اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔